اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا؟ تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔ تو تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے، تو تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے، شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا دریا کو سزا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں لیا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے، تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے احترام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے، جدو قاسم ہوسی کا سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے حق حسن صادر وڈہرا دے، مدینی وچ پیا بسدا محمد نال یاراں دے، ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چن نال تاراں دے۔
فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی. فاروق اعظم سے زمین لرز گئی. 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جاؤ. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں. ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے. آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود. کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود. ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو. جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے. آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں. بے ادب ہو گئی قوم. نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب. ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے. وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا. فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو. نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے. صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں. جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کا آیا جہاں کسی کا پیر آئے. عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی. میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی. فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا. کالی کمری والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا. صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں.
न तुम खर्च करते हो, न मौलवी तुम्हें बताते हैं। सहाबा किराम की तारीफ क्यों सुनाएं? हर महीने तुम्हें कहेंगे आओ 11वीं दो, कभी यूं भी कहा क्या फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाले सवाब करेंगे, जिसने 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी की, जो नबी ने झोली फैलाकर मांग के लिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस राह से फारूक गुजर जाए शैतान का उस राह से गुजर नहीं होता। इतना बड़ा जलीलुल कदर सहाबी है सैयदना फारूक आजम, जिसने रूए जमीन पर वो इंसाफ करके दिखाया। कयामत तो आ सकती है, फारूक के इंसाफ को कोई कायम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बैतुल मुकद्दस लेने का रास्ता बतला रहा हूं, अगर लेना हो, और अगर यूं ही जख मारनी है फिर तुम्हारी मर्जी। फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां जगह गाड़ी खड़ी होगी, फलां जगह हवाई जहाज खड़ा हो गया। ठीक है, हमें इससे इनकार नहीं। मुजाहिद बनो, फौजी तैयारी करो, हर नौजवान मुजाहिद बने, फौजी ट्रेनिंग ले, वरना यहूदी तुम्हें मिटाने के तमाम साजिशें बनाए बैठे। यहूदियों को पता चल गया तुम्हारा कि ये तो औरतों का जिहाद करते हैं, ईमान और इस्लाम का जिहाद नहीं करते। जो कमाओगे वो औरतों पे खर्च होगा। इन्हीं के सूट पूरे नहीं होते, इन्हीं के जूते पूरे नहीं होते, इन्हीं के खर्चे पूरे नहीं। पूछता हूं लोगों बताओ, पूरे साल की कमाई का हिसाब बताओ, कितना तूने अपने ऊपर खर्च किया, कितना तुमने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना तुमने मुकदमाबाजी पे खर्च किया, कितना तुमने अपने घर पे खर्च किया। और अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछता हूं, मेरा कलमा पढ़ने वालों आओ मुझ पर, मेरे सहाबा पे तेरा कितना खर्च हुआ? क्या खर्च हुआ है तुम्हारा मैदान में आकर के बता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते थे। और पहले भी मैंने कई मर्तबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है। आज मेरा दिल दुखा है। कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता हूं। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया मुझे सदमा पहुंचा, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई। कौन है जो उसको कत्ल करे? मैं जन्नत का वादा करता। जितने सहाबा किराम थे तमाम के तमाम ने इरादा कर लिया मैं करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना मोहताज लाचार मजबूर नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद के कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रखकर रोने लगा, इलाही और मेरे परवरदिगार किसी हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तू मेरे नसीब कर दे। आप सारे समझदार बैठे हैं, हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے. آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا, بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا, مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا. آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا. اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے, یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں, مجھے عطا کر دے. اور دعا مانگی, عشاء کی نماز پڑھی. پتہ ہے یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر. پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے, پرانے کپڑے تھے, اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے, آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے. آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل, آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار. توجہ کرنا, آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا, محتاج پرانے کپڑوں والا, یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے. اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے, میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی, شاید یہ ایمان لے آتے. اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ والے کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے. نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی, یہ میلے کپڑوں والا, پھٹے پرانے کپڑوں والا, یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا, قرآن لے آیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور میرے محبوب, کیا میرے ایک نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی, منہ پھیر لیا, کیوں رو گردانی کی, کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو, وما یدریک لعلہ یزکا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں. آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی, خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا. یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا. خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی, ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی, جس کا گواہ خدا بنا, جس کا حمایتی خدا بن کر آیا. سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی, عشاء کی نماز کا انتظار کیا. عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا. نابینا آدمی, تلوار ہاتھ میں, جو دیکھے وہی مذاق سمجھے. حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا, تلوار کا کیا محل ہے, کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں, مانگا ہے اس سے جو مل گیا. تو نبی کا وعدہ جنت کا ہے, سبحان اللہ. مکان معلوم کر لیا, دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا. وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی, سوئی ہوئی تھی یہودی عورت. سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے, سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا, 2 ٹکڑے ہو گئے. قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو. میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا, آؤ میرے نام کا نعرہ مارو. قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبی میں, پھر سجدہ شکر میں رو رہا, الہی میرا کام مقدر تھا, یہ تو تیری مہربانی ہوئی. میں ایسا کام کر سکتا تھا,
یہ تو تیری مہربانی ہوئی. نہ گلی میں کسی کو بتایا. حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا, یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ, میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی, سبحان اللہ, میں وہ کام کر آیا ہوں. پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں, وہ شور نہیں مچاتا, وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا. اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو باش بند تاب بینی سر اکبر ما بخن. عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائیں, زبان بند ہو جائے, دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے. کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی. محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو. عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو. صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری, خدا کا شکر ادا کیا. نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ, لوگوں ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے, جن کا امام امام الانبیاء ہو, جن کا امام کالی کملی والا ہو, شہنشاہ کائنات ہو, مفخر موجودات ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو, مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا. اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ, کتنا اونچا مقدر. آپ ہاتھ پکڑ کر لائے, بیچ میں کھڑا کر دیا, فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے. اس کے کپڑے دیکھو, اس کا لباس دیکھو, اس کا حلیہ دیکھو, اس کی وضاقتہ دیکھو, پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. سارے صحابہ لے بھائی, ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے, پتہ لگائیں گے, پھر اس کا رگڑا نکالیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں, اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں, شرک کو چمکا رہے ہیں, بدعت سنتوں کو مٹا رہے ہیں, بدعتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہو, پھر کیسے لوگ غازی بنے, کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے. جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں, لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے, آج تیجا ہے, آج فلانا ہے, آج فلانا, لگے رہتے. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرے. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا,
टुकड़े कर दिए गए। सहाबी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बीरे मऊना से गिरफ्तार करके लाए, मक्के में कैद कर दिया। मक्के के सरदारों ने फांसी का हुक्म सादिर कर दिया, खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। कई दिन हो गए सहाबी भूखा है, प्यासा है, कोठड़ी में बंद कर रखा है। अल्लाहु अकबर। वो काफिरा औरत कहती है जिसने अपने मकान में बंद कर रखा था हजरत खुब्बाब इब्न आरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि मैं एक दिन रोशनदान में से झांक कर देखने लगी कि हमने इसको कई दिन से भूखा प्यासा रखा हुआ है, इसका हाल क्या है। मक्के की काफिरा औरत कहती है जब मैंने रोशनदान में से झांक कर देखा तो मौसम उस जमाने में नहीं थी, खुब्बाब अंगूरों का अंगूर खा रहा था। नबी का सहाबी मक्के वालों की कैद में उन्होंने खाना बंद कर दिया, उन्होंने पानी बंद कर दिया और ये अंगूर खा रहा है। मक्के की काफिरा औरत कहती है मैंने पूछा ये अंगूर कहां से ला? मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। मक्के वालों तुमने मेरा खाना बंद किया, अर्श वाले ने मुझे खिला दिया। सहाबी को जिस वक्त मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, मक्के के सरदारों ने पूछा, सरदारों ने पूछा कि अगर तू एक बात हमारी मान ले हम तुझे छोड़ देंगे। कि अपनी जुबान से यूं कह दे कि मेरी जगह मेरे नबी को लाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फांसी चढ़ा दो, मेरी जगह मेरे नबी को लाकर सजा दे दो। अगर तू जुबान से यूं कह दे हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बात थी कि हुजूर उनके कब्जे में नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मदीने पाक में है, इनके इख्तियार में नहीं, इनके कब्जे में नहीं, इनके काबू में नहीं। सहाबी जानता था कि हुजूर इनके हाथ आ ही नहीं सकते जान छुड़ाने के लिए। अगर वो ये लफ्ज कह देता तो क्या बात थी। मिसाल के तौर पर यूं समझो, अगर हमारा आदमी कोई हिंदुस्तान में फंस जाए और काफिर उसे पकड़ ले और वो ये कह दे कि हम तुझे छोड़ देंगे, तो जुबान से सिर्फ इतना कहो कि मेरी जगह हमारे सदर ज़ियाउल हक को लाके फांसी चढ़ा दो, तू जुबान से कह दे बस। तो बताओ यूं कहने में क्या हरज है? उसे पता तो है कि हमारा सदर इनके इख्तियार में तो है नहीं, इनका इख्तियार ही नहीं, इनकी वहां हुकूमत ही नहीं, इनकी वहां सरदारी नहीं, इनका वहां चौधराट ही नहीं चलता। जान बचाने के लिए इतनी बात कहने में क्या हर्ज था? मगर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे उस जालिमों जुबान बंद करो और कमीनों भौंको मत, मेरी जान का तुम कीमा बना सकते हो मगर मैं हरगिज़ ये बात गवारा करने को तैयार नहीं। मेरे आका के कदम मुबारक में कोई कांटा चुभे मैं ये गवारा नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जो चाहो करो, मेरे आका का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना मैं अपनी जुबान से ऐसी बात कहने को तैयार। मक्के के काफिर आके कहने लगे कोई तेरी आखिरी आरज़ू हो, कोई तेरी तमन्ना हो, कोई पैगाम किसी को देना हो। साहबी कहने लगा सिर्फ एक आरज़ू और सिर्फ एक हसरत, सिर्फ एक तमन्ना, मुझे आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अदा करने दो। हाँ, तुम तो जवानी में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो मजदूरी करने में नमाज नहीं पढ़ते,
تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھانے گی اچھا، پہننے کی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے۔ صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی، الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے او میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، او میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، او میرے لہو تو بہہ جا، او میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے۔ آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے۔ یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا بند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لوگوں آؤ میری ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے ہی لیے میں نے بنائے. تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا. آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو. زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر سکتی. فرمایا لا یزنی زان ہوا مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے. لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہو. ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر. کیا کھیل بن گیا. اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے. مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے. ہارمونیم شرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے. ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. قرآن نہیں پڑھتے. پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے. ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا. غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے. اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ. اللہ پاک کہتا وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. سبحان اللہ. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی. فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے. قرآن چھوڑ دیا. صبح اٹھتی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے. قرآن پڑھتی پھانسی لگتی ہے. ایک لفظ الف لام میم 3 لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی. 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں. گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی، 300 درجے بلند ہو گئے، 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم اتنا لفظ کہنے کا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جو آدمی صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، عورت ہو یا مرد، سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے، شر سے، فتنے سے، نقصان سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ دار میں بنتا ہوں.
سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں۔ یہ سورت یاسین تو نہیں پڑھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ عورتیں سیکھتی ہیں، نہ مرد سیکھتے ہیں، نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں، نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں، اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا سورت یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورت یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات۔ تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ رحمت اس میں، برکت اس میں، سعادت اس میں، سکون اس میں، راحت اس میں، ایمان اس میں، جنت اس میں، خدا کی رضا اس میں، نبی کی غلامی اس میں، سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے؟ تلاوت کیا کرو صبح شام اٹھ کر، اپنے بچوں کو کراؤ، خود کرو، گھروں میں عورتیں تلاوت کریں، انشاءاللہ بیماریاں چلی جائیں گی، گھر کے تنازع نکل جائیں گے، جھگڑے نکل جائیں گے، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔